یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو طرح طرح کے امتحان میں ڈال کر ان کے ایمان کو اور پختہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبروں کو کس کس امتحان میں مبتلا فرمایا اور ان کی نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ آپ جان سکتے ہیں ہماری پلے لسٹ قرآنک ونڈرز اور عجائب القرآن کے اندر۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیغمبر جن کا لقب ہی خلیل اللہ ہے، ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ان کو آگ میں دھکیل دیا گیا اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولتے ہوئے اس آگ میں کود پڑے اور وہ آگ گلزار بن گئی۔ اس کے بعد ایک ظالم بادشاہ نمرود نے ان کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں نقطہ برابر بھی فرق نہ آ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ۔ اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے اور بھاگنے دوڑنے اور کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ امتحان پر امتحان اور ایک آزمائش کے بعد فوراً دوسری آزمائش۔ ایک بوڑھا عمر رسیدہ شخص زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکا ہے، جو زمانے کے سارے نشیب و فراز سے واقف ہے۔ وقت کی رفتار نے اسے ہم عمروں سے جدا کر دیا ہے۔ اس خزاں رسیدہ عمر میں جبکہ وہ پوری عمر بچے کی امید کے سہارے جیتا رہا اور اسی امید میں چراغ سحری بن کر رہ گیا، اللہ نے اسے اکلوتے بیٹے سے نوازا ہے، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور اس کے دل میں بہار آ گئی ہے۔ پھر اس بوڑھے شخص کو حکم ملتا ہے کہ اپنے اس عزیز بچے کو ذبح کر ڈالو۔ ایک ہی بچہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں، وہ اکلوتا ہے۔ ایسے امتحان سے تو مستحکم پہاڑوں کے کلیجے بھی شک ہو جاتے، لیکن نہیں، بڑوں کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی ان کے ایمان کے مطابق ہونا ضروری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی۔ وہ اطاعت اور فرما برداری کی راہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فوراً چل دیے، حتیٰ کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اس چٹیل میدان میں پہنچے جہاں اسماعیل اور ہاجرہ کی رہائش تھی۔ اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور فوراً اسماعیل کو وہ خبر دی جو پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری کر دے اور سینوں سے دل کھینچ لے۔ اسماعیل کو بتایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے سر اطاعت جھکا دیا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی حامی بھر لی اور ادب و احترام کے ساتھ والد گرامی کی خدمت میں عرض کی کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسے کہتے ہیں بڑی نیکی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بڑی توفیق۔ اس کا نام ہے ایمان و یقین۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے والد کو تسلی دیتے ہوئے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہوئے عرض کی کہ اے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، میری قمیض بھی اتار پھینکیے، بعد لہو کی کوئی چھینٹ اسے آلودہ کر دے اور میرا اجر کم کر دے، اور میری ماں اس قمیض کو دیکھ کر رنج و الم میں مبتلا ہو جائے اور صبر نہ کر سکے۔
اپنی چھری کو تیز کر لیجئے اور تیزی سے میری گردن پر پھیر ڈالیے تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ موت سخت چیز ہے اور اس کا واقع ہونا تکلیف دہ ہے۔ ابا جان، میری ماں کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں یہ قمیض دے دیجیے گا، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر ان کے غم و اندوہ میں کچھ کمی آ جائے اور مصیبت اور تنہائی میں انہیں تسلی ملے۔ ابا جان، میری قمیض دیکھ دیکھ کر وہ مجھے یاد کیا کریں گی اور اس کی خوشبو سے ان کی ممتا کے جذبے کو تسلی ہوگی۔ وہ میری خوشبو پا کر مجھے اپنے سینے سے چمٹا خیال کریں گی اور ان کی وحشتوں میں، ان کی تنہائیوں میں کچھ تو کمی آ جائے گی۔ جب وہ مجھے تلاش کریں، جب میرا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گی اور میں نہیں آؤں گا، تو وہ اس قمیض کو سینے سے چمٹا لیا کریں گی، اس کی خوشبو سے مشام جان کو معطر کریں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے بیٹے، تو نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں میری مدد کی ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ اسماعیل کو سینے سے لگا لیا، انہیں چوما اور دیر تک باپ بیٹا ایک دوسرے کو پیار و محبت کی نظروں سے دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، انہیں دائیں پہلو پر کیا، مشقیں کس دیں اور چھری ہاتھ میں تھام لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظریں اپنے بیٹے کے چہرے پر گڑی ہیں، پھر وہ نظر چرا لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان آنکھوں کے پیچھے آنسوؤں کا کوئی سیلاب ہے۔ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے چھری اسماعیل کے حلق پر رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ چھری چل رہی ہے، ہاتھ حرکت میں ہے، لیکن گلا نہیں کٹ رہا۔ چھری سے ساری تیزی چھین لی گئی اور اس کی دھار کند ہو گئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے ابا، مجھے منہ کے بل لٹا دیجئے، شاید میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا، چھری ان کی گدی پر رکھ دی گئی اور زور سے چلائی، لیکن چھری نے پھر بھی کام نہ کیا۔ گردن بالکل محفوظ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ یہ چھری آخر چل کیوں نہیں رہی، بہت ہی پریشان کہ اطاعت گزاری میں فرق آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کے بڑھاپے پر نظر رحمت فرمائی اور ان کی دعا مستجاب ہو گئی۔ دل سے سب گرد و غبار ہٹ گیا اور آواز آئی، اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ دونوں باپ اور بیٹا اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ دونوں موت کے ہاتھوں اللہ کی عطا کردہ نجات پر مسرور ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ اس نجات اور مشکل کشائی میں حمد و ثنا کی۔ آج انہیں بہت بڑا ثواب مل گیا تھا، انہیں اطاعت گزاری کی بہترین جزا دے دی گئی تھی۔ اس امتحان سے ان کے دلوں میں کمال صفائی آ گئی تھی، ایمان میں ثبات پیدا ہو گیا اور یقین میں رسوخ آ گیا۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا کر دی۔ قریب ہی ایک جانور نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پکڑ کر لٹا دیا اور اس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ وہ چھری جو ایک معصوم بچے کا گلا نہ کاٹ پائی تھی، اتنی تیز دھاڑ نکلی کہ آنے واحد میں مینڈے کی گردن تن سے جدا ہو گئی اور زمین اس کے خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کے خون کا فدیہ تھی اور ان کی جان کا بدلہ۔ اسی دن سے قربانی واجب قرار پائی جسے مسلمان ہر سال ادا کرتے ہیں۔ یہ عید قرباں ذبیح اسماعیل کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک جانور کو ان کے بدلے منظور کر لیا گیا تھا۔